وقف ترمیمی بل سے مسلمانوں کو ہونے والے نقصانات۔ مرکزی حکومت نے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے مسلمانوں کی موروثی وقف املاک کا واحد ادارہ وقف بورڈ کے اختیارات کو ختم کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی ہی جائیداد اور ان جائیدادوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے محروم کرنے کے لیے وقف ترمیمی بل لا کر مسلمانوں سے کھلی دشمنی کا اظہار کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس بل سے مسلمانوں کی بچی کچی اوقافی اراضیات خود بخود حکومت کی مقرر کردہ غیر مسلم عہدیداروں کے زیر کنٹرول آ جائیں گی اور ریاستی وقف بورڈ سے اختیارات چھین لیے جائیں گے۔ وقف ممبران میں غیر مسلموں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اس بل کے ذریعے سینکڑوں مساجد، درگاہوں، عاشور خانوں اور چلہ مبارک غوث اعظم دستگیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسمار کر دیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی قبرستانوں کو بھی زمین دوز کر دیا جا سکتا ہے۔ ایک عرصے سے دشمنان اسلام مسلمانوں کے قبرستانوں پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی دیگر ہم وطنوں کی طرح جلا دینا چاہیے۔ ہزاروں ایکڑ میں موجود قبرستانوں کی زمینوں پر لاکھوں ٹن اناج پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ فرقہ پرست تنظیموں کا مرکزی حکومت سے مطالبہ ہوتا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وقف ترمیمی بل کے تحت قبرستانوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ تو کیا مسلمان خواب غفلت میں رہتے ہوئے اپنی لاشوں کو جلانے کے لیے تیار ہے؟ یہ جملہ سخت ضرور ہے لیکن حقیقت سے بعید نہیں ہے۔ اسی طرح وقف ترمیمی بل کے تحت ہزاروں چلہ مبارک جو غوث اعظم دستگیر کے نام سے موجود ہے اور جن کے نام سے سینکڑوں ایکڑ اراضی بھی ہے، اور عاشور خانے اور امام باڑے، ان تمام کو بھی ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی درگاہوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسمار کر دیا جا سکتا ہے، اور جو درگاہیں عاشور خانے وقف بورڈ کے دائرۂ کار میں ہے وہاں پر پوجا پاٹ کا بھی آغاز کر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب املاک اور وقف بورڈ میں غیر مسلموں کا تسلط ہو جائے گا تو پھر کئی درگاہوں کے متولیوں کو برخاست کرتے ہوئے غیر مسلموں کو وہاں بٹھا دیا جائے گا۔ ایک زندہ مثال حاجی ملنگ بابا کی درگاہ ہے۔ اسی طرح تلنگانہ کی درگاہیں جہانگیر پیرا درگاہ، بڑے پیر کی درگاہ، یعقوب شاہ ولی کی درگاہ، بڑے پہاڑ کی درگاہ، اور اسی طرح شہر و اطراف کے کئی درگاہیں جہاں پر ہندو عقیدت مند کثرت سے آتے ہیں، ان درگاہوں کو بھی غیر مسلموں کے حوالے کر دیا جا سکتا ہے۔ اور سینکڑوں عاشور خانے جو اضلاع و دیہاتوں میں موجود ہے جہاں ہندوؤں کی اکثریت عقیدت مند ہے، ان عاشور خانوں پر بھی غیر مسلموں کو مسلط کر دیا جا سکتا ہے۔ اور جن مساجد کا ریکارڈ وقف بورڈ میں نہیں ہے یا کسی ٹرسٹ یا سوسائٹی میں نہیں ہے، ایسی مساجد کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسمار کر دیا جا سکتا ہے، اور کئی درگاہوں کے متولیوں کو اپنی گدی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ کیا مسلمان اتنی تباہی و بربادی کو دیکھتے ہوئے بے ضمیری کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا مسلمان صرف سیاسی جماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے خود اپنی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے؟ ہر مسلمان کو ان حقائق پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے ہوئے اپنے وجود اور اپنی شناخت کے لیے میدان عمل میں آ کر اپنے اتحاد اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکزی سرکار کو وقف ترمیمی بل کو واپس لینے کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں 9 فروری بروز اتوار صبح 11 بجے سے ریاست تلنگانہ کی دینی، ملی، سماجی و سیاسی تنظیموں کی جانب سے کل جماعتی احتجاجی دھرنا اندرا پارک دھرنا چوک پر منظم کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے مسلمانوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے حق کے لیے اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے اس دھرنے میں شریک ہو کر مرکزی سرکار کو وقف ترمیمی بل کو واپس لینے کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔